ایک ہماری بڑے بڑے بزرگ گزرے یہاں سے، حضرت بہاؤالدین زکریا جو تھے، ان کا ایک لانگری تھی، خاتون تھی، تو لنگر پکانے والی جو خاتون تھی وہ تھی، تو اس نے تقریباً بڑے سال اس نے بچپن سے کام کر رہی تھی. تو جب اس کی شادی وادی ہو گئی تو وہ ایک دن بابا جی کے پاس گئی اور اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی بڑے سال ہو گئے شادی کو، تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. تو آپ نے نگاہ بند کی اور توجہ فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ لوح محفوظ پہ میں تیری کوئی اولاد نہیں دیکھ رہا. اب یہ بات جو ہے یہ کہنی بزرگوں کے ویسے مزاج کے بھی مطابق نہیں ہے. بزرگ اگر کوئی ایسی بات بھی کہتے ہیں تو وہ بڑے طریقے سے، بڑے انداز سے کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نہ خراب ہو. کہا میں لوح محفوظ پہ تیری کوئی اولاد نہیں دیکھ رہا. بڑی صاف کی وہ بڑی روتی ہوئی وہ باہر آئی. باہر حضرت ان کے بہاؤالدین کے رکن الدین عالم جو ہیں وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، رکن الدین عالم وہ کھڑے تھے. تو انہوں نے پوچھا اس خاتون سے، اس نے کہا ماسی کیا ہوا؟ ماسی کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی. ماسی کیا ہوا؟ کہا میں گئی تیرے دادے کے پاس تو اس نے کہہ دیا کہ تیری کوئی لوح محفوظ پہ کوئی اولاد نہیں ہے. اب یہ انداز جو ہے نا یہ بزرگوں کا ہوتا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اگر غلط ہوں تو، نبی کو مقابلے پہ کبھی مثال پہ نہیں لانا چاہیے، اماموں کو کبھی مثالوں کے طور پہ نہیں لانا چاہیے. میرے خیال میں بزرگوں کی بات ہی کرنی چاہیے کہ بابے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی بات کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو رکن الدین نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ اور انہیں کہو کہ اگر لوح قلم لوح محفوظ میں میری اولاد ہوتی، میرے مقدر میں لکھی ہوتی، تو بابا جی آپ کے پاس میں دعا کے لیے کیوں آتی؟ آپ ہی کے پاس دعا کے لیے اس لیے آئی ہوں کیونکہ مقدر میں نہیں لکھا. یہ کہو جا کے. اس نے یہی کہا جا کے. اس نے کہا بابا جی کیونکہ لوح محفوظ پہ نہیں لکھی میری اولاد، اس لیے تو آپ کے پاس دعا کے لیے آئی ہوں. تو آپ نے آنکھیں نیچے بند کی. اس کے بعد کہا کہ یہ تیرا جملہ نہیں ہے، تجھے کس نے کہا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک باہر بچہ ہے اس سے میں سن کے آئی ہوں. انہوں نے حضرت رکن الدین کا نام نہیں لیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا نام دادا کو نہیں بتاؤں گی. تو جاتے ہوئے حضرت بہاؤالدین نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا تو جو بچے ہیں تو ان کے شوروں کو سن لیتی ہے، تو ان کی آوازیں سنتی ہے، تو بچوں کے پیچھے لگ جاتی ہے. تیرے لیے بچے جو ہیں وہ اتنے اہم ہو گئے. وہ باہر آئی تو اس نے پوچھا رکن الدین نے، اس نے کہا کہ کیا کہا دادا حضور؟ انہوں نے کہا دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ تو بچوں کے پیچھے لگ گئی، نے تو بچوں کی باتیں سننی شروع. اس نے کہا انہوں نے بچوں کا نام لیا؟ کہا ہاں. کہا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی. اس سارے واقعے میں جو یہ صحیح اور غلط کی بحث میں نہ جائیے گا، جو ان بٹوین دا لائنز ہے نا، دیٹ از کہ سننے والے مرید کو بھی اتنا فہم آنا چاہیے کہ وہ کہے ہوئے کی بات کا جو ایریل ہے، اپنا اینٹنا جو ہے، اس کو صحیح فائن ٹیون کر کے اس بات کو اچک سکے، اس بات کو نکال سکے. اسی شخص کا نام مرید ہوتا ہے. ہر بیعت کرنے والا مرید نہیں ہوتا، یہ میرا کہنا ہے.